دیکھتے ہیں کہ ہرزبرگ کی وہ تھیری جو کہ انہوں نے جس کو ہم 2 فیکٹر تھیری کے نام سے جانتے ہیں یا موٹیویشن ہائیجین تھیری کے نام سے جانتے ہیں 1950s اور 1960s میں پیش کی. اس تھیری کے تحت انہوں نے سیٹسفیکشن، نو سیٹسفیکشن، ڈسسیٹسفیکشن اور نو ڈسسیٹسفیکشن کا ایک تصور پیش کیا، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ سیٹسفائیڈ ورک انوائرمنٹ، سیٹسفائیڈ فیکٹرز والے جو اس طرح کے فیکٹرز ہیں جو سیٹسفیکشن کو انہانس کرتے ہیں، اس طرح کے ورک انوائرمنٹ کا اپوزٹ نو سیٹسفیکشن یا ڈسسیٹسفائیڈ ورک انوائرمنٹ ہو. دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ان کو کس طرح سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کس طرح اس کا امپیکٹ آتا ہے، کیا اگر آپ صرف سیٹسفیکشن والے فیکٹرز کو اپنے ذہن میں لے کر چلیں تو کیا حاصل ہو سکتا ہے، اگر صرف ڈسسیٹسفیکشن والے فیکٹرز کو آپ ریموو کرنے کی کوشش کریں تو کیا ضروری ہے کہ اس کے ہمیں آٹومیٹکلی سیٹسفائیڈ ورک فورس حاصل ہو جائے گی یا نہیں. سو لیٹس ٹرائی ٹو سی اٹ کوئکلی کہ ہمیں ریسرچ میں اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے. So, according to Herzberg, resolving the causes of dissatisfaction will not create satisfaction. So, اگر آپ ریزالو کرتے ہیں ڈسسیٹسفیکشن کی سچویشن کو تو اکارڈنگ ٹو ہرزبرگ یہ ضروری نہیں کہ آٹومیٹکلی سیٹسفیکشن کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی. نار ول ایڈنگ دا فیکٹرز آف جاب سیٹسفیکشن ایلیمینیٹ جاب ڈسسیٹسفیکشن. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو سیٹسفیکشن والے فیکٹرز ہیں اگر آپ وہ ایڈ کرتے چلے جائیں اور ڈسسیٹسفیکشن والے فیکٹرز کو آپ اوور لک کریں تو ضروری نہیں ہے اگین کہ آپ کے پاس بہت زیادہ موٹیویٹڈ ٹیم ممبرز موجود ہوں. ان دونوں کی امپورٹنس کو سمجھنا ضروری ہے، ان دونوں پہ آپ کا فوکس ہونا ضروری ہے ایز ایجوکیشنل لیڈر اینڈ مینیجر. اگر آپ موٹیویشنل انوائرمنٹ اور کلچر اپنی ٹیم میں، اپنے آرگنائزیشن میں پرووک کرنا چاہتے ہیں، اس کو انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ دونوں پہ آپ کو کام کرنا ضروری ہوگا. فار ایگزامپل، اگر آپ کی آرگنائزیشن میں ایک ہاسٹائل قسم کا انوائرمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ سیلف اسٹیم کو خیال نہیں دیا جاتا، جہاں پہ سپرویژن بہت زیادہ ٹائٹلی کنٹرولڈ ہے، ان ریئلسٹک گولز ہیں، جہاں پر کہ باس کا رویہ اپنے امپلائیز کے ساتھ، ٹیم ممبرز کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر کسی کو آپ پروموشن دے بھی دیں گے تو اس میں کس حد تک موٹیویشن رہتی ہے، کب تک وہ کمیٹڈ رہتا ہے، اٹ از اے کوسچن مارک. سو یو ول ہیو ٹو ورک آن ٹو sides. Although promotion and growth is a factor جو کہ satisfaction والے factors کے زمرے میں آتا ہے، لیکن چونکہ dissatisfaction والے اور بہت سے factors اس organization میں exist کرتے ہیں تو ایک factor جو satisfaction کا ہے وہ بھی اتنا effective نہیں ہوگا. So as a student of this theory ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم دونوں کی importance کو سمجھیں. ہرزبرگ کی جو تھیری ہے اس کو موٹیویشن اینڈ ہائیجین، موٹیویشن ہائیجین کے نام سے جانتے ہیں. اب ہائیجین والے فیکٹرز وہ ہیں اکارڈنگ ٹو ہم جو کہ ڈسسیٹسفیکشن کے جو فیکٹرز کو اگر آپ ریموو کر دیں اپنے ورک پلیس سے تو آپ گویا کہ اپنی ورک انوائرمنٹ میں ہائیجین کو انہانس کر رہے ہیں. ایک ایسی ہائیجین جس کے تحت کہ امپلائیز بہتر طریقے سے فریلی سانس لے سکتے ہیں، بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، ایک پاک اور صاف ان کو ماحول مل سکتا ہے. سو اس لیے ان فیکٹرز کو جب آپ ریموو کرتے ہیں جو ڈسسیٹسفیکشن کے ہیں تو گویا کہ آپ نے ہائیجین فیکٹرز کو آپ پہ آپ کا فوکس ہے کہ یو آر ریموونگ دا ڈسسیٹسفیکشن ٹو انہانس دا ہائیجین component within your organization. When these people have been adequately met, people will not be dissatisfied or nor will be satisfied. To motivate on the other hand side, according to Herzberg, if you want to focus on motivation, تو آپ نے dissatisfaction کو remove کرنا ہے number 1 and number 2 کہ آپ کو satisfaction والے factors like achievement, like recognition, like giving more responsibility, like empowering your team members, giving them giving a high priority to their self esteem, their respect in your organization, ان کو آپ کو ذہن میں رکھ کر چلنا پڑے گا. To motivate people, first remove things that are annoying them. سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں آپ اپنے ورک انوائرمنٹ میں سے ریموو کریں جو کہ لوگوں کو انوائے کر سکتی ہیں، جن کی وجہ سے کہ پیپل may feel bad. So you have to really do a hygiene, a cleansing factor in your organization کہ آپ نے ان فیکٹرز کو ریموو کرنا ہے جو کہ ان کو آپ کی ٹیم کو انوائے کر سکتے ہیں. Make sure they are treated fairly with respect and regard, and then look for all kind of ways to help people grow within organization.
پھر آپ ان فیکٹرز پہ کام کرنا شروع کریں جو کہ لوگوں کی سیٹسفیکشن کا باعث بنے، جو کہ جن سے کہ سیٹسفیکشن والے فیکٹرز زیادہ بہتر طریقے سے انہانسڈ ہو سکیں. فار ایگزامپل آپ انہیں اپرچونیٹیز دیں ٹو گرو ان دیئر لائف، ٹو ڈیولپ دیم سیلوز فردر تھرو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورسز. انہیں بریک ٹائم دیں، ان کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کریں، مائل سٹونز رکھیں سیلیبریشنز کے، تاکہ ان کو آپ یہ احساس دلا سکیں کہ دے آر valued member of the team in this organization اور وہ سب سے بڑا ایسیٹ ہیں آپ کے لیے. So this kind of environment will give them the message and will help them having more factors towards the satisfaction, their internal satisfaction at their workplace.